نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرسول صاحب۔ حضرت گرامی، پرانا بندہ ہوں، پرانی باتیں کرتا ہوں، اور اپنے علاقے میں سب سے کم علم رکھنے والا ایک حقیر بندہ ہوں۔ میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جس انداز سے ہمارے محترم عزیز نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، قرآن ایسے پڑھو جیسے نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں فتنے بہت اٹھیں گے۔ تو حضرت انس عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا قرآن کی تلاوت۔ مجھے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کے سوا تو ہمارے پاس اس وقت کوئی سہارا ہی نہیں ہے، اور آنے والے مشائخ اکابرین پیر طریقت رہبر سید صاحبزادہ سید احمد شاہ صاحب، یہ سادات گرامی جلوہ فرما ہیں۔ میرے پاس تو ایسے الفاظ نہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ بس میں یہ سعادت سمجھ رہا ہوں، کبھی تو گلشن میں بہار آئے گی، بہار آئے گی، مقدس قدم لگتے رہیں گے، ان کی دعائیں ہوتی رہیں گی، سلسلے بنتے رہیں گے۔ ایک بزرگوں سے میں نے عرض کیا کہ دعا کریں، فرمایا میں نہیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کے دعا کی تھی، اللہ نے آباد کر دیا ہے، خدا اس کو بھی آباد کر دے گا۔ لیکن میں آپ سب کا مشکور ہوں، کس کس کا نام لوں؟ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ، توقیر صاحب آئے، مدنی صاحب، ہمارے محسن بھائی دلاور صاحب رانا، حجاز صاحب، قبلہ شاہ صاحبان، علماء، مشائخ۔ یہ ذکر حسین پر یہ جو محفل سجائی ہے آپ کے سامنے ہے، میری بھاگ دوڑ تو کچھ نہیں، لیکن آپ کے بھائی ہیں، آپ کے دوست ہیں، جو بڑے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، محترم حامد سعید صاحب دعا کریں جیسے اس محفل کو رنگ لگا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی رنگ لگا دے۔ اور اس کے ساتھی سلیم صاحب اور یہ بھائی، انہوں نے دن رات محنت کی ہے، اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ چک سے ہمارے ساتھ خرم صاحب ہیں، دیگر احباب نے بڑا تعاون کیا، میں کس کس کا نام لوں اور کس کا شکریہ ادا کروں؟ اتنا کافی ہے کہ ہم ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، آپ ہر وقت دیتے رہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر حسین پاک کے صدقے علماء تشریف فرما ہے۔ مجھے تو بیان کا طریقہ سلیقہ نہیں، لیکن آج اس موقع پر
ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب کوئی آفت پڑ جاتی ہے تو بندے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کے اذانیں دیتے ہیں، اور گھر میں کھڑے ہو جائیں گے، سینوں میں کھڑے ہو جائیں گے، اذانیں دیں گے، لیکن جو ایک اذان مسجد سے آتی ہے اس کا احترام نہیں کرتے۔ اگر اس ایک اذان کو ہم لبیک کہہ دیں تو ہمیں اتنی اذانوں کی ضرورت نہیں محسوس ہے۔ بھائی میں اگر مہمان بلایا ہے تو جتنے آئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تو میرے دل میں ٹھنڈک پہنچ گیا، اور میں تو چونکہ سٹیج چھوٹا ہے، بڑے بڑے دوست بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میں سب کا مشکور ہوں، اس کو بس قبول فرما لیں۔ آپ میرے پاس آئے تو میں مشکور ہوں کہ جناب آپ میرے پاس آ گئے، لیکن جو بندہ خدا کے گھر میں جائے گا تو خدا کتنا خوش ہوگا۔ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی بندوں سے تو مانگتے رہتے ہیں، بندے تو دیکھ کر منہ خراط دے ہی دیتے ہیں، کبھی خدا سے بھی مانگ کر دیکھیں۔ ایک درویش ہرات کے بازار میں جا رہا تھا، یہ عام پیش کرتا ہوں، آگے دیکھا تو ایک گھوڑا ایسا شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اس کے اوپر جو بندہ بیٹھا تھا اطلس کا لباس پہنا تھا، کمر بند سونے کا تھا، درویش چھوٹی لے کے پرانے کپڑے پہن کے کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا فلاں رئیس کا غلام ہے، فلاں رئیس کا غلام ہے۔ کہنے لگا رئیس نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ غلام ہے۔ کہنے لگا بل بل، بڑی عجیب بات ہے، جس کا غلام ایسا ہو اس کا رئیس کیسا؟ اب آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگا بیاموز ہے خدا، بندہ پر گردن بیاموز ہے خدا۔ اے خدا، دیکھا ہے تو بھی اس رئیس سے یہ سیکھ لے کہ غلاموں کو کیسے تاج عطا کیے جاتے ہیں۔ اس درویش نے یہ بات تو کہہ دی لیکن غلط کہی۔ اب وہی درویش دیکھتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کی رئیس کے ساتھ بگڑ گئی۔ جب بگڑ گئی بادشاہ کے ساتھ تو اس غلام کو جس کا کمر بند سونے کا تھا اس کو بادشاہ نے پکڑا، اس کا لباس اتارا، جیل میں ڈالا، اس کو مارا۔ اب وہ درویش دیکھ رہا، اتنا مارا کہ ہڈیاں توڑ دی۔ کہا بتا اس رئیس کے راز بتا، اس کا خزانہ بتا۔ غلام نے کہا جس کا نمک کھایا ہے نمک حرام نہیں ہو سکتا۔ اب جو درویش رات کو سویا تو خواب میں فرشتے نے پکار کر کہا او نمک حرام درویش، پہلے ایسے غلامی کا اعزاز تو سیکھ، جو اپنے مالک کے نام پر اتنا قربان کرتا ہے۔ آج ساری دنیا بیٹھ کر دیکھ رہی ہے، موبائل کو دیکھتے ہو، کبھی تمہیں موبائل پھینکنے پڑیں گے۔ اس پر مت اترا کہ میں موبائل پہ دیکھ رہا ہوں فلاں عمارت گر گئی، ہوٹل گر گیا، بندہ گر گیا، بندے 5 کھڑے تھے چلے گئے، فلاں ہو گیا۔ یہ تماشے مت بناؤ، یہ باتیں میں کہہ دیا کرتا ہوں، تماشے مت بناؤ، تماشا دیکھنے والوں کہیں تماشا خود نہ بن جانا۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرو اور اس ایک اذان کا احترام کرو۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اذان سنتے ہیں تو باتیں بند نہیں کرتے،
جب خدا کے گھر کی آواز پر تیری زبان بند نہیں ہوتی تو خدا کو بھی تمہاری ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ہمیں بھائیوں اس بات آج کے اس موقع پر جہاں ذکر حسین سننا ہے تو ذکر حسین بھی یہی ہے، فکر حسین بھی یہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ جیسے آج تشریف لیں ایسے ہمارے ساتھ تعاون بھی فرمائیں گے، اپنے بچوں کو بھیجیں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ ملتان سے ہمارے بزرگ ہیں مفتی عبدالعلی صاحب، کچھ حضرات ان سے تعارف ہے، خاصے والے بزرگوں کے نام سے ایک مرتبہ تشریف لے آئے۔ میں نے کہا کوئی وظیفہ ہی 10 چھوڑو، آپ نے فرمایا قاری صاحب وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، خلوص کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں خلوص کی دولت عطا فرمائے اور حامد صاحب کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تمام مشائخ سے، علماء سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے دعا کرتا ہوں اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو آباد و شاد فرمائے۔ اور میری اولاد کیونکہ ہمارے سلسلے میں قرآن پاک اور علم کی دولت آ رہی ہے، اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے سلسلے میں، میرے خاندان میں قیامت تک یہ جاری اور ساری رہے۔ ملک شام کا ایک خاندان ہے جو حفاری نام سے پکارا جاتا ہے، حفاری۔ ان کا جو بڑا بزرگ تھا نا وہ گورکن تھا، قبر کھودتا تھا۔ بابا بیٹھا تھا ایک دن تو ایک عورت آ گئی، اس نے کہا بابا جی یہ قبر بنانی ہے، اتنے فٹ لمبائی ہے، اتنا ہی ہے، بتا کے چلی گئی۔ شام کو آئی، 3-4 آدمی تھے، ایک میت تھی، اس کو لے آئی، کہا اس کو دفنا۔ بابے نے جب نیچے اتر کر اس کو دفنانے لگا، لحد کے اندر جب اس کو رکھنے لگا، نیچے دیکھتا ہے تو جنت کے سارے باغ بنے ہوئے۔ بابے کے دل پہ چوٹ لگی اور پھر بابا سوچ رہا تھا کہ بندہ کون ہے یار، میں تو بند کروں گا تو پھر ہونا، لیکن میں نے تو خود دیکھ لیا ہے، اس کو رکھا ہے تو نیچے ساری جنت ہی جنت ہے۔ چند دن کے بعد بات ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر آئی کہنے لگے ایک اور قبر کھود، اور قبر کھودی۔ پھر شام کو آئی اسی طرح، جب اس دوسرے کو دفنانے لگی تو پھر دیکھا ساری جنت بنی ہوئی، باغ لگے ہوئے ہیں، لائٹیں جاری ہیں۔ بابے نے قبر بند کر کے دوڑا جا کر اس مائی کو روکا، ٹھہر جا، بتا یہ کون تھے؟ اس نے کہا ایک میرا خامن تھا اور ایک میرا بیٹا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک میرا خامن تھا، بابا بوڑھا ہو چکا ہے، طالب علمی کا دور نہیں رہا۔ اس نے کہا کام کیا کرتے تھے؟ مائی صاحبہ نے کہا دونوں عالم تھے، صبح سے شام تک دین کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ بابا جی نے نا اپنی زبان جکھا کئیاں تے بولے سٹے، اکا بھئی آج تو بعد ایک قبرہ نہیں کھودا، آج تو بعد درس جا کے دین دا عالم بننا چاہنا۔ تو میرے بھائیو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی دین کا علم عطا فرمائے، یہ بڑا خزانہ ہے۔ اور تمام احباب کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا